ذوالحجہ کی 10 تاریخ اور تاریخ تھی، اور 10 محرم الحرام کو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کو قربان کیا۔ یہ تو آپ نے سن لی۔ اب ذرا سا توجہ، عرض یہ کرنا ہے کہ اسلامی سال شروع ہوتا ہے قربانی سے۔ اسلامی سال شروع ہوتا ہے قربانی سے اور ختم ہوتا ہے قربانی پر۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے نا۔ تو آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، دن رات سنتے رہتے ہیں، وہ غرض نہیں کرنا ہے۔ آج ایک کچھ اور باتیں میں بیان کروں گا انشاءاللہ الرحمن، ہے نا۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اسلامی سال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو قربانی سے، ختم ہوتا ہے تو قربانی پر، یعنی اول بھی قربانی، آخر بھی قربانی، ابتدا بھی قربانی، انتہا بھی قربانی، شروع بھی قربانی اور ختم بھی قربانی۔ لیکن ان دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے؟ آج میں اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیلی طور پر بیان کر دوں کہ آپ نے علماء سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا کہ بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو، ہے نا۔ اب وہ چھری لے کر کے جب بیٹے کو ساتھ لے کر کے نکلے تو شیطان لعین آ گیا حضرت سیدہ ہاجرہ کے پاس، ان کو لگانے لگا تو انہوں نے دھدکارا، بھاگا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس گیا، انہوں نے دھدکارا، بھاگا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گیا، انہوں نے دھدکارا اور وہ بھاگا۔ اب مینا کا میدان آ گیا۔ اب ذرا سا توجہ، اب مینا کا میدان آ گیا تو باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا رب مجھ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ میں تجھے، ارے بھائی بجے یا نہ بجے اس کو بند کر دو۔ الحمدللہ میری آواز اتنی کافی ہے کہ اتنے بڑے مجمع کے لیے بغیر مائک کے ہے نا، اس لیے اس کو آپ تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیے، وہ بھوئیں بائیں مت کرے۔ اب میں جب کوشش کر رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ بولنے کی کوشش کروں تب یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ بہرصورت اب آپ حضرات توجہ، تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا دوں، میں تجھ کو ذبح کر دوں اللہ کی۔ ارے بھائی ادھر آپ لوگ دیکھیے نا، کاہے کے لیے آپ لوگ پریشان کیے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اگر یہی سب کرتے رہی گا تو پھر میرے لیے تھوڑا سا ذہنی پریشانی ہو جائے گی، ہے نا۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرات میں اب یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تیری مرضی کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا حضور جو آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اب آپ نے کہا کہ مجھ کو یہ بیٹا ارے اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کے کر رہا تھا کہ بیٹے نے کہا ابا حضور جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ اب ذرا سا توجہ، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ارادہ فرمایا
کہ بیٹے کو ذبح کروں تو حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا ابا حضور آپ مجھ کو ایسے ذبح نہ کریں بلکہ آپ مجھ کو منہ کے بل لٹا دیں اور میرے ہاتھوں پیروں کو رسیوں سے باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کے ہاتھوں پیروں کو رسیوں میں باندھا اور بیٹے کو منہ کے بل لٹایا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھ میں چھری لیا، آگے بڑھے اور بیٹے کے گردن پہ چھری رکھی۔ اب چھری چلا رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری چل نہیں رہی ہے، گردن کٹ نہیں رہی ہے۔ تو مارے غصے کے آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور ایک پتھر پہ چھری کو مارا تو پتھر کا کلیجہ پھٹ گیا، پتھر کا سینہ کٹ گیا۔ آپ نے ہاتھ میں چھری لیا اور چھری سے کہا یہ چھری یہ بتا یہ پتھر کا کلیجہ سخت ہے یا میرے بیٹے کی گردن سخت ہے؟ پتھر کا کلیجہ کٹ گیا، بیٹے کی گردن نہ کٹی۔ تو بیٹو چھری کو اللہ تبارک و تعالی نے زبان عطا فرمایا اور چھری نے کہا اے اللہ کے خلیل اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیسے گردن کاٹوں؟ آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے چھری تو کاٹ اور آپ کا رب 70 مرتبہ کہتا ہے کہ خبردار خبردار نہ کاٹ۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں خلیل کی بات مانوں؟ اب آپ ہی بتائیں کہ میں خلیل کی بات مانوں یا رب جلیل کی بات مانوں؟ آپ کے حکم پہ عمل کروں یا رب کے حکموں پہ عمل کروں؟ بہر صورت اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر آنکھوں پہ پٹی باندھی، پھر چھری ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ آسمان کے فرشتے بھی محو حیرت تھے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ بھی کیا چیز ہے، یہ تیرا بندہ بھی کیا شے ہے کہ یہی بندہ اگر بغاوت پر آ جائے تو نمرود بن کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، یہی بندہ اگر بغاوت پر آ جائے تو شداد بن کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، اگر یہی بندہ بغاوت پر آ جائے تو یہ فرعون بن کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، اور یہی بندہ اگر تیری رضا پہ آ جائے تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو۔ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ اب جو چھری چلائی تو چھری چل گئی، گردن کٹ گئی، خون کا فوارہ ابلا، اور جب گرم گرم خون بوڑھے باپ کی انگلیوں سے مس ہوا تو حضرت خلیل اللہ سمجھ گئے بیٹا کٹ گیا، بیٹے کی گردن کٹ گئی، بیٹا قربان ہو گیا، بڑھاپے کا سہارا ذبح ہو گیا۔ لیکن جب حضرت سیدنا سرکار ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بیٹا کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہے اور اسی جگہ پر ایک جنتی دوبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ حضرات آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، بس ایک جملہ ذہن نشی کر لو کہ جو قربانی میدان مینا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پیش کیا تو قربانی کے وقت باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، یہ نوٹ کرو ذہن میں، کیا ہے؟ باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے۔ قربانی کے وقت بیٹے کو منہ کے بل لٹایا گیا ہے، قربانی کے وقت بیٹے کے ہاتھوں پیروں کو رسیوں سے جکڑا گیا ہے۔ یہ تو ہے میدان مینا کی قربانی، یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے۔ اب آؤ اس قربانی کی انتہا میدان کربلا میں ہو رہی ہے، اب اس قربانی کی انتہا میدان نینوا
کربلا میں دیا جا رہا ہے. اب اس قربانی کا بدلہ میدان کربلا میں دیا جا رہا ہے. وہاں پر باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے. اب میدان کربلا میں آؤ, دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کی جوانی لٹ رہی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت اون محمد کا گلا کٹ رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں. حضرت قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے, اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں. یعنی میدان مینا کے قربانی یہ ہے کہ قربانی کے وقت باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے, اور میدان کربلا میں جو قربانی ہو رہی ہے تو باپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہے, بلکہ سارا کنبہ سارا خاندان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور ایک کے بعد دیگر قربان کرتے چلے جا رہے ہیں, لٹاتے چلے جا رہے ہیں, فدا کرتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو عزیزان محترم, آپ نے دیکھا کہ دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے. مینا میں قربانی کے وقت باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے, لیکن میدان کربلا میں نہ بیٹے کو منہ کے بل لٹایا گیا, نہ بیٹے کے ہاتھوں پیروں کو رسیوں سے جکڑا گیا, اور نہ بیٹے نہ باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میدان مینا میں ابتدا ہے, اور میدان کربلا میں اس قربانی کی انتہا ہے. وہاں بچایا گیا. اور کیوں بچایا گیا؟ میدان مینا میں بچایا گیا. کیوں بچایا گیا؟ تو عزیزان محترم, عرض یہ کرنا ہے کہ بچانے کی حکمت کیا تھی, بچانے کی وجہ کیا تھی, بچانے میں حکمت کیا تھی. تو عزیزان محترم, میدان مینا میں حضرت اسماعیل کو بچانے میں حکمت یہ تھی کہ جب حضور سیدنا سرکار ابراہیم خلیل اللہ نے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی, خانہ کعبہ کو بنا دیا, تو جس پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی, اس پتھر کی کرامت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی دیواریں جتنی اونچی ہوتی جا رہی تھی وہ پتھر اتنا اونچا ہوتا جا رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دونوں قدموں کے نشان پتھر کے سینے میں ثبت ہو گئے, دونوں قدموں کے نشان پتھر کے سینے میں ثبت ہو گئے. اب اسی پتھر پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں, رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, مولا تبارک و تعالی تیرا گھر میں نے بنا دیا, تیرے حکم کی تعمیل کر دی, تیری مزدوری کر دی, اب اس مزدوری کا صلہ مانگ رہا ہوں, اس مزدوری کی اجرت مانگ رہا ہوں. وہ کیا؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کعبہ پر رب کی بارگاہ میں جو دعا کی وہ یہ ہے, حضرت ابراہیم نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا, مولا تبارک و تعالی تیرے گھر کی تعمیر کر دی, تیرے کعبہ کو بنا دیا, تیرے گھر کو بنا دیا, اب اس مزدوری کی اجرت یہ مانگ رہا ہوں کہ جب تم اپنے آخری محبوب کو دنیا میں بھیجنا, خاتم المرسلین کو بھیجنا, رحمت للعالمین کو بھیجنا, چار سادے
زندہ کو بھیجنا، انیسے بے کساں کو بھیجنا، جب آخر الزمان نبی کو دنیا میں بھیجنا تو یہ فخر مجھ کو دیا جائے، یہ اعزاز مجھ کو دیا جائے کہ تیرا آخری نبی ہماری اولاد میں پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ تیرا آخری نبی ہماری ذریت میں پیدا ہو تو رب نے فرمایا کہ ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی، تیری دعا قبول ہو گئی۔ اب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جب آخری نبی کو دنیا میں بھیجوں گا تو تیری اولاد میں بھیجوں گا، تیری ذریت میں بھیجوں گا۔ اب فلسفہ سمجھو، حکمت جانو، اگر میدان مینا میں چھری چل جاتی اور حضرت اسماعیل کی گردن کٹ جاتی تو سرکار خلیل کی نسل میں تاجدار کائنات کیسے مبعوث ہوتے، نبی کونین کیسے آتے؟ تو سرکار کی پیدائش کے لیے حضرت اسماعیل کو بچانا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نسل سے اپنے مصطفیٰ کو دنیا میں لانا تھا، اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمانا تھا۔ اس لیے وہاں بچا لیا، وہاں بچا لیا۔ اب وہاں بچ گئے تو اس کا فدیہ سرکار دو جہاں کے نواسے نے میدان کربلا میں یہ پیش کیا کہ مولا تبارک و تعالی میرے نانا کو دنیا میں لانے کے لیے میرے جد امجد کو بچایا تو اس وقت باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، اب اس کا فدیہ دے رہا ہوں، اس کا بدلہ دے رہا ہوں۔ تو میدان کربلا میں میری علی اکبر کی جوانی لوٹے گی لیکن آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا، میرے قاسم کے بازو کاٹے جائیں گے لیکن آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا، اور محمد کو شہید کیا جائے گا لیکن آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا، میرے عباس کی جوانی لوٹی جائے گی لیکن آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا، علی اصغر کا بچپنا لوٹا جائے گا لیکن آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا، میرے خاندان والے شہید ہوتے رہیں گے اور کھلی آنکھوں سے دیکھتا رہوں گا اور تیری مشیت پہ صبر کرتا رہوں گا، تیری رضا پہ راضی رہوں گا۔ علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، عرض کیا مولا جس میں تو راضی ہے وہ رضا میری ہے، اور محمد کا گلا کٹ گیا، عرض کیا مولا جس میں تو راضی ہے وہ رضا میری ہے۔ حضرت علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، عرض کیا مولا جس میں تو راضی ہے وہ رضا میری ہے، پورا خانوادہ لوٹا دیا، عرض کیا مولا جس میں تو راضی ہے وہ میری رضا ہے، اگر تو اسی میں راضی ہے تو حسین اسی میں راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جشن شہید کربلا، جشن شہید کربلا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اب عزیزان محترم صرف ایک گوشہ آپ کے روبرو پیش کر دوں کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے مابین، یزید کے درمیان آخر جھگڑا کیا تھا، اختلاف کیا تھا، لڑائی کیا تھی؟ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو ان کے وصال کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت خلافت پر بیٹھا، تخت خلافت پر یزید بیٹھا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا، قاصد بھیجا کہ
حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا اور میں خلیفہ ہوں، اب میری خلافت کا بیعت لو، اور جو اکابرین ہیں ان سے سب سے پہلے بیعت لو۔ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر، ایسے 4 صحابہ کا اس نے مخصوص طریقے سے نام لکھا کہ ان سے پہلے بیعت لو، ہے نا۔ جب مدینے کے گورنر نے اپنا قاصد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھیجا تو آپ گورنر مدینہ کے پاس آئے اور کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا دیکھیے حضور، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا اور ان کی جگہ ان کا بیٹا یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے، اس نے مجھ کو قاصد بھیجا ہے، خط بھیجا ہے کہ ان کی خلافت کا آپ سے بیعت لوں۔ تو حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ مجھے ایک شب کے لیے مہلت دے دو، ایک شب کے لیے مہلت دے دو، اس کے بعد میں سوچ کر کے بتاؤں گا، ہے نا۔ اس کے بعد جو مرحلہ آیا تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یزید کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ اب توجہ، یزید کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ اے بابو، ارے یار کا تماشا بتانا، کوئی ناچ گانا ہے کیا؟ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں بالکل شارٹ کٹ راستے سے آپ کو آگے لے چل رہا ہوں، ہے نا۔ تو امام علی مقام نے کیا کہا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید وہ شخص ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حلال کردہ چیزوں کو اس نے حرام کر دیا اور حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال کر دیا۔ اب مثال کے طور پہ سمجھیں کہ شراب حرام ہے، یزید نے اس کو حلال قرار دے دیا، ہے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور زناکاری عام ہو گئی، فحاشی عام ہو گئی، اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ اپنی سگی بہن سے نکاح حرام ہے۔ توجہ سے سنو، امام حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اپنی سگی بہن سے نکاح حرام ہے۔ یزید نے اپنی سگی بہن سے نکاح کو جائز قرار دے دیا، حلال قرار دے دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ اپنی سگی پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے، یزید نے جائز کر دیا۔ اسلام کا حکم ہے کہ اپنی سگی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، یزید نے اسے جائز کر دیا۔ یعنی کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا تھا، یزید نے اسے حلال کر دیا، اور جسے حلال کہا تھا یزید نے اسے حرام کر دیا۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میں اپنا خلیفہ نہیں مان سکتا، میں اپنا پیشوا نہیں مان سکتا، اپنا رہنما نہیں مان سکتا، کہ جس نے اسلام کے قانون کو بدل دیا
دوں گا. یہ جملہ نیک کرو, یہ جملہ نوٹ کرو. امام عالی مقام نے کیا کہا تھا کہ حسین سر دے سکتا ہے, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. کیا کہا؟ سر دوں گا, ہاتھ نہیں دوں گا. اور میدان کربلا کی تاریخ شاہد ہے, میدان کربلا کا اتہاس یہ گواہ ہے کہ بعد شہادت بھی امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو جسم سے جدا کیا گیا اور آپ شہید ہو گئے, تو بعد شہادت بھی یزیدیوں کے ذہنوں پر رب تبارک و تعالی نے مہر لگا دیا کہ